أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون صدق الله العظيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا، اور اعراف والے پکار کر کہیں گے ان لوگوں کو، یعرفونہم بسیماہم، کہ جنہیں ان کی نشانیوں سے وہ پہچانتے ہوں گے، قالو، کہیں گے، ما اغنی عنکم جمعکم، کہ کوئی فائدہ نہ دیا تمہیں، جمعکم، جو تم نے جمع پونجی رکھی، جو تم نے مال و دولت جمع کیا، اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، وما کنتم تستکبرون، اور نہ ہی انہوں نے کوئی فائدہ دیا جنہیں تم دنیا میں بڑا سمجھا کرتے تھے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، پھر ان جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یہ اعراف والے، اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ان کو رحمت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا، ادخلوا الجنہ، ان کو تو جنت میں داخل کر دیا گیا، لا خوف علیکم، نہ تو تم پر کوئی خوف ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے۔ جیسا کہ پیچھے بات چل رہی تھی، آخرت میں جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت میں چلے جائیں گے، جن کے گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ دوزخ میں چلے جائیں گے، اور جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے جب تک اللہ کو منظور ہوگا یہ اعراف میں رہیں گے، اور آخر کار چونکہ کلمہ گو ہیں، توحید پرست ہیں، تو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور وہ مسلمان، وہ ایمان والے کہ جن کے گناہ زیادہ تھے لیکن تھے مسلمان ایمان والے، انہیں بھی آخر کار دوزخ سے ایک دن نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ اعراف والے جب اعراف پر ہوں گے تو یہ لوگ دوزخ میں جب دیکھیں گے اور ان لوگوں کو پہچانتے ہوں گے کہ دنیا میں یہ لوگ ہمارے ساتھ رہتے تھے، ان کے اعمال، ان کے عقائد، ان کے نظریات درست نہیں تھے، ان کے معاملات درست نہیں تھے، تو یہ کہیں گے کہ جو تم نے دنیا میں مال و دولت جمع کیا، اس مال و دولت کے پیچھے لگ کر تم نے آخرت کی تیاری نہ کی، لوگوں کی حق تلفی کی، عبادات کو ترک کیا، یا اسی طریقے سے جن غلط لوگوں کے ساتھ امیدیں لگائیں اور ان کے پیچھے لگ کر نہ تم نے اپنے عقائد کو درست کیا، نہ اپنے اعمال کو درست کیا، انہی کے پیچھے لگے رہے اور یہی سمجھا کہ یہ ہماری آخرت میں مدد کریں گے اور ہمیں عذاب الہی سے بچا لیں گے، تو بتاؤ وہ تمہارا مال، وہ تمہارا عہدہ، وہ تمہاری کرسیاں، وہ تمہاری شہرت، کیا اس نے تمہیں کوئی فائدہ دیا؟ یا تم جنہیں بڑا سمجھا کرتے تھے، کیا انہوں نے تمہیں کوئی فائدہ دیا؟ اور تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے، نعوذ باللہ کہ اللہ کی قسم ان ایمان والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت تو ہم پر ہے جو ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہے، لوگ سارے زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو دیکھو ان کا معاملہ تو یہ ہے، جنہیں دنیا میں حقیر سمجھتے تھے آج ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا، اور انہیں کہہ دیا گیا کہ تم پر کوئی خوف نہیں، تمہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو پھر دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے، اب یہ جب سارا معاملہ چلا، ظاہر ہے کہ دوزخ والوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، لیکن چونکہ نیچے سے وہ جنت والوں کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کا مزے اڑانا، ان کا آرام سے بیٹھنا، بہترین نعمتوں کے اندر رہنا، اور اسی طریقے سے دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار ان پر سلامً قولا من رب الرحیم، ان پر جو ہے سلامتی کے الفاظ بولے جا رہے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت ان پر نازل کر رہا ہے، جنتی حوریں جو ہیں ان کو رحمت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں، اسی طرح سے جنتی آپس میں ملتے ہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے، جو لوگ پل صراط کراس کر جائیں گے،
اللہ پاک اس کراس کرنے کی برکت سے جو ایمان والوں کے دلوں میں آپس میں یہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، کوئی ایسی بات ہوئی آپس میں، کوئی چپکلش رہی، تو اللہ پاک اس سارے بغض کو پل صراط پر گزرنے کے وقت ختم فرما دیں گے، اور یہ جب گزر کر وہاں پہنچیں گے منزل پر تو بالکل ان کے دل ہر ایک کے بارے میں صاف ہوں گے، تو بڑی محبت سے وہاں پر یہ مل رہے ہوں گے، حتیٰ کہ کسی کو یہ بھی نہیں ہوگا کہ فلاں شخص مجھ سے اونچے درجے پر کیوں ہے، یا اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہر انسان اپنے مرتبے پر خوش ہوگا، یہ تو اسے پتہ ہوگا کہ فلاں کا درجہ، فلاں کا مقام مجھ سے اونچا ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میرا مقام اچھا نہیں، وہ اپنے مقام پر خوش ہوگا۔ تو پھر جو ہے دوزخ والے ونادا اصحاب النار، دوزخ والے پکار پکار کر کہیں گے اصحاب الجنتی، جنت والوں سے، ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے کچھ ہمیں دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ قالو، تو یہ جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، علی الکافرین، کافروں پر، یہ چیزیں تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، نہیں مل سکتی، اسی طرح عذاب کے اندر رہو گے۔ سوچنے کی بات ہے کتنی تکلیف میں ہوں گے، لیکن بہرحال وہاں پر کسی کو کوئی ترس نہیں آئے گا۔ جب انہوں نے دنیا میں شریعت پر عمل نہ کیا، اور جب انہوں نے دنیا میں اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھایا، تو آخرت میں بہرحال انہیں بالکل بھلا دیا جائے گا، جیسا کہ اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو، اپنے دین کو انہوں نے کھیل اور تماشا بنا دیا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا تھا، فالیوم ننساکم، اللہ فرماتے ہیں کہ آج ہم ان کو فراموش کر دیں گے، ان کو بھلا دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسا کہ انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ لوگ ہماری آیتوں کا کھلم کھلا انکار کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری سزا کس وجہ سے ملی؟ دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، دین کو بھلانے کی وجہ سے۔ آج بھی دیکھا جائے لوگ دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، غیر مسلموں کی بات تو الگ ہے، ہم مسلمان ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی نماز پڑھنا شروع کر دے تو بس، کوئی اگر اللہ اللہ کے رسول کی بات کرنا شروع کر دے، ہم کہتے ہیں تم بڑے ولی بن رہے ہو، فلاں ہیں فلاں ہیں، اور پھر یہ قوالیاں کتنا بڑا دین کا مذاق ہے، میوزک کے ساتھ شرکیہ الفاظ، اللہ کے نام لینا، اور ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، ہمارے اسکول کالجز ہیں، وہاں پر ہم جو ہے آگے ناچ گانے بچوں کے پروگرام کروانا چاہتے ہیں، لیکن آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو رہا ہے، سیرت کی مجلسیں اور محفلیں ہیں، لیکن ڈانس وہاں پر کیا جا رہا ہے، شب معراج کا موقع ہے، شب براءت کا موقع ہے، کہیں پر آتش بازی ہے، کہیں پر ناچ گانے ہیں، میوزک کے بغیر، گانوں کے بغیر ہمارا کوئی فنکشن جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہی تو دین کا مذاق ہے، اور مذاق کسے کہتے ہیں؟ یہ مذاق نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے عہدوں پر ہم پہنچ جاتے ہیں اور ہمیں سورۃ فاتحہ نہیں آتی، ہمیں سورۃ الاخلاص نہیں آتی، ہم اتنے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن نماز کے فرائض کا نہیں پتہ، لیکن ہمیں جو ہے پاکی ناپاکی کے مسائل کا نہیں پتہ۔ یہی تو دین کے ساتھ مذاق ہے۔ ہم کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، بظاہر ہم کلمہ گو ہیں، لیکن بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے ان لوگوں نے دنیا میں ہماری آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا اور دین کا مذاق اڑاتے رہے، ان مدارس والوں کا مذاق اڑاتے رہے، یہ تو غریب ہیں، یہ کیا ترقی کریں گے، یہ کیا چٹائیوں پر پڑھیں گے، اور اس طرح سے حدیث میں باقاعدہ طور پر آتا ہے، اگر کسی کا ذہن بنتا ہے بچی کو دین سکھایا جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان فقر سے ڈراتا ہے، شیطان غربت سے ڈراتا ہے، کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جی اگر تم دین پڑھاؤ گے تو یہ بچی کمائیں گے کہاں سے، ان کے مستقبل کا کیا بنے گا؟ کیا معاشرے میں ہم دیکھیں کہ بے روزگار علماء زیادہ پھر رہے ہیں یا عام لوگ زیادہ پھر رہے ہیں؟
بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ دنیا میں ایسا انسان نہیں ملے گا جس نے دین سیکھا ہو اور وہ بغیر کھائے سو جاتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، ظاہر ہے کہ دنیا جو ہے یہ جنت تو نہیں ہے کہ ہر نعمت پوری ہو جائے، ضرور مسائل آتے ہیں، ضرور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن دین تو ہے کم از کم زندگی کے اندر جو آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو بنانے والا ہے۔ اس لیے اس میں ہی اخلاص مانگنا چاہیے اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ علم کے ساتھ اس کی ہر تفصیل کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر فصلناہ، اس کی ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے، ورحمتن، یہ کتاب رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ لیکن افسوس ہے آج ہم اس قرآن کو پڑھتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکایت کریں گے، یا اللہ یہ میری قوم تھی، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے آج ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہماری دنیا ہے، اسی میں ہماری آخرت ہے، اسی سے دنیا کا نظام قائم ہے، اسی سے اللہ پاک نے سارے نظام کو قائم کر رکھا ہے۔ قرآن نہیں تو کچھ بھی نہیں، قرآن ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، جب اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ قرآن ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور اسی طریقے سے جو اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے والے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ پڑھنے والا ہو، وہ پڑھانے والا ہو، وہ استاد ہو، وہ شاگرد ہو، اللہ پاک اس کی نسلوں تک کو قبول فرماتے ہیں، اس کی نسلوں میں جو ہے اللہ پاک جو ہے فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، اس کو پڑھنے پڑھانے اور اس کی خدمت کرنے کی، اس کو پڑھنے پڑھانے والوں کی خدمت کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔